بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آج میں آپ کو شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پر ایک چھوٹا سا بیان، ایک قصہ سناتی ہوں۔ شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کچھ یوں ہوئی کہ علی اصغر وہ شہید تھا کہ جس کی عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، لیکن ہائے قسمت بی بی رباب کی کہ جن کی گنتی کی فقط 2 اولادیں تھیں، علی اصغر اور بی بی سکینہ۔ ستم ظریف یہ کہ اصغر کو کربلا کھا گئی اور سکینہ کو شام، لیکن کائنات کو باور کرا گئے کہ کربلا جنگ نہیں، ایک ظلم ہوا تھا۔ عباس کا لاشا ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ حسین میدان نینوا میں یوں بیٹھے تھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھا ہو۔ قبضہ ذوالفقار پر غریب کا سر تھا یا مقتل میں امام کی آواز گونجی، ہے کوئی مددگار جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ حسین کا مدد مانگنا تھا کہ اللہ جانے کیا منظر ہوا کہ علی اصغر نے کروٹ لی اور خود کو جھولے سے گرایا اور ایسے مقتل کی جانب منہ کیا جیسے امام سے کہہ رہے ہوں کہ بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ۔ وہاں خیام میں بی بی رباب نے اصغر کو جھولے کے ساتھ کرب و بلا کی گرم ریتی پر تڑپتا دیکھا۔ ہائے آج تک کسی ماں کا دل اصغر اور رباب کا کرب برداشت نہ کر سکا۔ حسین خیمے میں آئے، مولا میرا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے۔ اس نے نہ دودھ پیا نہ ہی ایک گھونٹ پانی۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ غربت کے عالم میں بی بی رباب نے فریاد کی، اصغر آج حلب ہوتا، میں پیالہ لے کر بابا کے گھر جاتی کہ میرے 6 ماہ کے صغیر کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ حسین کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ رباب میکے کا نام لیا ہے، مجھے کہتی میں لشکر جفا کی منت کرتا کہ میرے اصغر کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ بی بی رونے لگی، مولا اتنی غربت نہیں آئی کہ اکبر کے قاتلوں سے اصغر کے لیے پانی مانگوں۔ امام حسین نے فیصلہ کیا کہ خود علی اصغر کو میدان کربلا لے جائیں، شاید لشکر جفا کا دل نرم ہو جائے اور علی اصغر کو گھونٹ پانی کا مل جائے۔ بی بی رباب امراء القیس کی بیٹی تھیں، وہ جن سے بڑا ماہر عرب و عجم میں کوئی تیر انداز نہ تھا۔ بی بی نے خیمے کے در سے میدان نینوا کی فضا کا معائنہ کیا۔ سادات کے لیے کچھ کارساز نظر نہ آتا تھا، لیکن ایک ماں کو کوئی سوچ آئی، مولا پھر علی اصغر کو آپ کو سنوار کر تیار کر کے دیتی ہوں، بہت لوگ میرے اصغر کو دیکھنے والے ہیں۔ مولا نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا یوں مرجھایا ہوا اصغر لے کر جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ شاید اصغر کی ماں سے چھپا کر لے آیا ہے، تیار کر کے بھیجوں گی تو شاید اندازہ کر لیں کہ ماں نے تیاری کر کے بڑی آس سے بھیجا ہے، کیا پتہ ترس کھا کر تھوڑا سا پانی بھی دے دیں۔ بی بی نے اصغر کو تیار کرنا شروع کیا۔ تیار وہ ماں کر رہی تھی کہ جس کے پاس پینے تک کا پانی نہ تھا۔ معصوم ماں کی جھولی میں آیا یا رباب کے آنسو اصغر کے چہرے پر گرنا شروع ہوئے۔ معصوم کا ننھے سے منہ کھولا، اصغر نے سمجھا شاید پانی آ گیا ہے، چاند چہرہ صاف کیا اور بوسہ دیا۔ ماں روتی بھی تھی اور کہتی بھی تھی، حسین آپ پر 100 اصغر قربان۔ پھر بی بی نے اصغر کو 2 کرتے پہنائے، ایک سفید جو پہلے پہنایا ہوا تھا، پھر ایک وہ سبز کرتا جو سغرا نے مدینے سے اکبر کے سحروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اصغر کربلا کا وہ شہید تھا جس کی جنگ بھی پہلے تھی اور سواری بھی، وہ جو خود دوش رسالت کی زینت بنی ہوئی تھی۔ تیاری تمام، معصوم مظلوم کربلا کی گود میں آئے۔ حسین نے خیمے سے باہر آنا چاہا یا بی بی نے امام کا ہاتھ تھاما۔ حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہو تو نہیں لے جا اصغر کو؟ مولا لے جائیں، پر آخر میں ماں ہوں نا، ایک بار پھر سے اصغر کو پیار کرنے دیں۔ بی بی اصغر کو یوں ملی جیسے ماں جنگ میں جاتے بیٹے کو بھیجتی ہے۔ امام سے اجازت لی اور اصغر کو خیمے کے در سے سارا وقت دیکھتی رہیں۔ مل گئی اجازت، حسین خیمہ گاہ سے مقتل روانہ ہوئے۔ یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔
لاکھوں بدماشوں کے سامنے اکیلا غریب زہرہ علی اصغر کو لے کر پہنچا۔ وہاں لشکر جفا نے حسین کو ہاتھوں پر کوئی چیز لاتے دیکھا۔ کوئی کہتا تھا بیچارہ غریب ہو گیا ہے، بچنے کے لیے بہنوں کی چادر ضامن لے کر آ رہا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ بس لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جو گیا ہے، عباس جو مارا گیا ہے تو صلح کے لیے قرآن لا رہا ہے۔ شمر فوجوں میں دشت بھی کر رہا تھا اور لوگوں کا یہ ہمدردانہ کلام سن بھی رہا تھا۔ ظالم ہنس ہنس کے فوجیوں کو کہتا تھا اب اس کی کوئی نہیں سننی، بے کس اکیلا جو رہ گیا ہے کیا لے کر آئے گا۔ امام حسین نے لشکر جفا کو مخاطب کیا، اے لوگو مجھے پہچانو، میں محمد کا نواسہ ہوں۔ اس دشت نینوا میں تمہارے حیوان پانی پی رہے ہیں پر میرے بچوں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ہمیں نہ صحیح میرے اس 6 ماہ کے معصوم کو تو 1 گھونٹ پانی پلا دو۔ عمر سعد نے ہنس کر کہا پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، نہیں دیتے تمہیں پانی، جب یہ بچہ خود مانگے گا تو ہی اسے دیں گے۔ امام نے اصغر سے کہا بیٹا امت میری سچی بات نہیں مان رہی، کیا تم میری گواہی دے کر تصدیق کرو گے؟ صغیر نے بابا کا چہرہ دیکھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ بابا اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگو۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ اصغر نے رونا شروع کیا، معصوم کی خشک زبان ہونٹوں پر لگی، ننھے سے گلے سے العطش کی صدا آئی۔ بی بی فضا نے تھوڑا قریب آ کر کہا مولا اصغر کی ماں کہہ رہی ہیں کہ اصغر کو کہیں ذرا اونچا بولے، ماؤں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو معصوم بچوں کی زبان سے پہلی دفعہ نکلتے ہیں۔ وہاں لشکر جفا میں لوگوں کا دل 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو دیکھ کر پسنا شروع ہوا۔ کئی لوگ روتے ہوئے مقتل سے نکلنے لگے، اب ظلم کی انتہا ہے۔ عمر سعد کو بغاوت کا خدشہ ہوا، شمر کو کہا کہ جا کے لشکر جفا کے سب سے بہترین تیر انداز حرملہ بن کاہل کو بلا کے لاؤ اور اصغر کا کلام منقطع کرو، ورنہ فوجوں میں بغاوت ہو جائے گی اور ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ شمر حرملہ کے خیمے میں آ کر کہتا ہے جلدی چل، آج تیرا تیر اندازی کا امتحان ہے۔ لہین کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی میری شراب کا وقت ہے۔ کہتا ہے جلدی چل ورنہ کوئی انعام نہیں ملے گا۔ لہین انعام کا نام سن کر کہتا ہے پر میرے سارے تیر کو عباس کو اتارنے میں خرچ ہو گئے ہیں۔ شمر کہتا ہے کوئی بھی نہیں بچا، کہتا ہے صرف ایک ساشبہ تیر بچا ہے۔ شمر کہتا ہے وہی چلا لے مگر اس بچے کا کلام منقطع کرا۔ اب ذرا تیر کا تعارف سنیں پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ عرب میں تیروں کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ نبل زیتون کی لکڑی کا ہوتا ہے، بزل کے پیچھے 3 پر ہوتے ہیں، سہل زہر آلود ہوتا ہے، محجلہ خاص ہرن کے شکار کے لیے تھا اور میزاب پرنالے کی شکل کا ہوتا ہے۔ ساشبہ لوہے کا بنا ہوا 3 منہ والا تیر ہوتا تھا جس کا وزن کل وزن تو کتابوں میں مختلف لکھا ہے پر اتنا لکھا ہے کہ کوئی بھی تیر انداز اسے کھڑے کھڑے نہیں چلا سکتا تھا، پہلے گھٹنا زمین پر ٹیکتا پھر ہی اسے کسی وحشی حیوان پر چلاتا۔ عرب کے وحشی بدوؤں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر کبھی انسانوں پر نہیں چلانا، فقط ضرورت کے وقت حیوانوں پر چلانا ہے۔ حرملہ نے تیر کا نشانہ اس انداز سے لگایا کہ تیر اصغر کا گلا چاک کر کے امام حسین کے سینے میں پیوست ہو جاتا۔ علی اصغر کی ماں اور امر القیس کی بیٹی جو خود ماہر تیر انداز تھی بی بی رباب نے حرملہ کا نشانہ سمجھ لیا۔ ماں جو تھی بیٹے کے لیے جہیز والا تیر کمان لے کر آئی۔ معصومہ سے کہا خیمے کا لڑ پکڑے میں ظالم کا نشانہ باندھوں۔ نشانہ ظالم کی طرف گیا یا بی بی زینب نے ہاتھ روکا، فرمایا بھابھی آپ امر القیس کی بیٹی ہیں تو میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، اگر عورت پر جنگ جائز ہوتی تو میں علی اکبر کا قاتل اکبر کے سینے میں برچھی توڑ کر میدان سے ہنستا ہوا نہ جاتا۔ بی بی رباب نے رو کر کہا بی بی پھر آپ معجز نما کی بیٹی ہیں، ہوا کو حکم دیں میرا پیغام اصغر کو دے کہ گردن اونچی کر لے، میں سید زادی نہیں پر تیر حسین کو لگا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، ماں پر منت لگائے اور اس میدان میں مجھے بھی سرخرو کرے۔ وہاں حرملہ نے ارادہ کیا کہ تیر چلائے پر تیر کمان سے گر گیا، 100 بارہ
نشانہ باندھا، تیر پھر گر گیا۔ شمر نے پوچھا آج تیرے فن کو کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتا ہے کوئی مستور خیمے کے دروازے پر قرآن اٹھا کر کھڑی ہے، کبھی بچے کے گلے کے آگے محمد کا سر آگے آ جاتا ہے، کبھی علی کا۔ عمر سعد کہتا ہے دیر نہ کر، اب چاہے جس کا سر آئے، تیرا کام ہے کہ تو تیر چلا دے۔ ظالم کا تیر کمان سے نکلا، اصغر کے گلے کو ذبح کرتا ہوا حسین کے بازو کو لگ کے گزر گیا۔ صاحب کتاب نے لکھا اصغر نے کروٹ لی اور ساتھ حسین کا بازو تھا، ورنہ تیر اکیلا نہ جاتا، اصغر کا گلا ساتھ لے جاتا۔ امام صادق نے اس مقام پر فرمایا کہ تیر کا کام چھیدنا ہوتا ہے، مگر اصغر کو تیر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر گیا۔ ننھے اے مجاہد کو سکھایا تھا یہ ماں نے، تیروں کے مقابل بھی ہے خوف و خطر جانا۔ اے خون علی اصغر میدان حشر میں، شبیر کے چہرے پہ کچھ اور نکھر جانا۔ شاہ خیمہ گاہ میں معصوم کا ننھا سا لاشا لائے۔ معصوم نے کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے۔ اصغر سارا پانی اکیلے پی آئے، بہن کو بھول گئے۔ چپ چاپ مظلوم خیام کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے اصغر کی قبر کھودنا چاہی، مگر تلوار ہاتھ سے گر گئی، جیسے لگتا تھا کہتی ہو ذوالفقار سے اصغر کی قبر نہ کھود۔ مظلوم نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی کھودی قبر، اور ماں باپ نے 3 بار سلا کے 3 بار کربلا کی گرم ریتی اصغر کا لاشا اٹھایا۔ آخرکار ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو قبر کا نشان مٹایا، اصغر کو قبر میں رکھ کر قبر کا نشان مٹایا، اور مظلوم کربلا لوٹ کر میدان چلے گئے۔ بعد از کربلا ظالم نیزوں پر سر لگانے لگے، ایک سر کم تھا، پردے میں بات کو روکا کہ اس لاشے کو نیزے سے بلند کیا، پھر سر لگایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔